بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے اس کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا ہی کمرہ کھولیں۔ نیک اعمال کے 5 اثرات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی وجہ سے 5 اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر رونق آتی ہے۔ نمبر 2، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، بدن میں طاقت و قوت آتی ہے۔ نمبر 5، مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں بدن بگڑنا، کوڑ کی بیماری اور سفید داغ ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہر غلطی کر لینا، لیکن کسی اور کی محبت میں ہارے ہوئے مرد سے محبت نہیں کرنا، اس میں اذیت ملتی ہے، اور مرد ایک ہی بار سچی محبت کرتا ہے۔ بننا ہو تو مرد کی زندگی کی پہلی عورت بننا، دوسری عورت سے وہ کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کسی کو قرآن میں رحمان نہ ملا، کسی کو گیتا میں بھگوان نہ ملا، اس انسان کو خدا کیا ملے گا جسے اپنے اندر انسان نہ ملا۔ جو چیز قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ خود سے بندھے ہوئے لوگوں کی قدر کیجیے، انہیں تھوڑا سا وقت، توجہ اور محبت دیجیے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں کھو دیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کوشش کریں بدنسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پہ وار کرتے ہیں۔ آ جاؤ کہ کبھی تم بھی حالات کی زد میں، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ بات ہر بار مجبوریوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگوں کا دل بھی بھر جاتا ہے۔ ہر کسی سے اتنا تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ہماری یادیں سنبھال کے رکھنا، ہم یاد آئیں گے مگر لوٹ کے نہیں۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ جس نے وقت کو ضائع کیا، اس نے دراصل خود کو ضائع کیا۔ 20,000 کی نوکری کر کے آپ اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ محنت کرنے کی بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ایک انسان پورا دن صبح 9 سے شام 6 بجے تک کام کرتا ہے اور مہینے کا 20 سے 30,000 کماتا ہے، اور ایک ایسا انسان بھی ہے جو صبح اپنا لیپ ٹاپ یا فون اوپن کرتا ہے اور شام کے وقت اس کی جیب میں 50,000 ہوتے ہیں۔ فرق صرف سوچ کا ہے، کام کرنے کے طریقے کا اور استاد کا۔ طریقہ بدلیں اور اپنی زندگی کو مکمل بدلیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ تنازعات میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان پر جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر میں وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے نکال دیا کہ میری کمی کسی کو اداس کر سکتی ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ ایک کمال کی بات بتاؤں آپ کو، کسی کو آسانی سے مت ملنا، لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔
محبت میں انا اور تکبر کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تعلیم یافتہ، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو بھی اگر محبت کی دیکھتی ہوئی آگ گھیرے تو وہ بھی جی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اسے ساتھ پھکی بھی دے دیں تاکہ وہ عزت ہضم کر لے، ورنہ بے نسلے لوگ عزت اگل دیتے ہیں۔ کسی کو اتنا مت رلانا کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے آگے رو پڑے۔ انسان پہ بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے۔ زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ، اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی اور اگر نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ اعتبار کرنے لگو تو لوگ بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ جس گھر میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوگا، بچے کے نام کی وجہ سے پڑوسیوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں۔ بچے کے نام کی وجہ سے اللہ والدین کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہونا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ لوگ زیادہ ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ کسی کو اتنا بھی اگنور نہ کرو کہ وہ تمہیں منانے کی بجائے تمہارے بغیر رہنا سیکھ جائے۔ جن نظروں سے نظر انداز کرتے ہو انہی نظروں سے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہتے ہیں۔ کون سی عورت مرد کے دل سے جلد اتر جاتی ہے؟ نمبر 1 ایسی عورت جس کے چہرے پر ہر وقت غصہ ہو، نمبر 2 ایسی عورت جو فضول باتیں کرتی ہو، نمبر 3 ایسی عورت جس میں کامن سینس نہ ہو، نمبر 4 ایسی عورت جو مرد کی عزت نہ کرتی ہو، نمبر 5 ایسی عورت جو مرد کی بیماری میں اس کی صحیح تیمارداری نہ کرے، نمبر 6 ایسی عورت جو مرد کی نفسیات کو نہ سمجھ سکے اور خواہ مخواہ مرد سے الجھتی رہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے اسے کوئی بندہ بگاڑ نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میرے امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جن کی قدر کرو وہ کبھی وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ کبھی قدر نہیں کرتا۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے دنیا پتھر کی۔ نفسیات کے مطابق مردوں میں ڈپریشن کی بیماری بہت زیادہ ہے، مگر ہمارا معاشرہ مردوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، انہیں رونے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنی پریشانی بتانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، اس لیے دل کے دورے سے گزرتے ہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔
اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ جتنی شدت سے پیار کرتے ہیں یا فکر کرتے ہیں، اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ احساس زبردستی نہیں کرایا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی بھی اس سچویشن میں ہیں، ہر وقت کسی کو آپ میسر ہیں، تو آپ اپنا ایک سٹیٹس، اپنا معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دیں، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ منت نہ کیجیے، محبت منتوں سے نہیں ملتی۔ جہاں پر اگلا چاہتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، فوراً آزاد کر دیجیے۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں۔ نمبر 1، جو صرف اپنے متعلق سوچتے اور بات کرتے ہوں۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو کر آپ کو دکھ دیتے ہوں۔ نمبر 3، ہمیشہ آپ کی بات کا غلط مطلب نکالنے کے عادی ہوں۔ نمبر 4، معاملے کی حقیقت جانے بغیر اپنا ری ایکشن دیتے ہوں۔ نمبر 5، ہر بار خود کو معصوم بنا کر دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ مشکل اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اس کے بارے میں سوچنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ اٹھا کر پھینک دیں اپنی زندگی سے ہر ایسے شخص کو جو آپ کا ذہنی سکون لے کر مسلسل اذیت دے رہا ہو۔ ایسے شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پر انحصار نہیں کرتی، موڈ اچھا ہے تو محبت ہے، موڈ برا ہے تو محبت نہیں۔ جو شخص تمہیں اپنے موڈ اور حالات کے مطابق محبت کا احساس دلائے، ایسے شخص سے کنارہ کرنے کے سوا کوئی متبادل راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو صرف فرصت میں یاد کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ تنہا ضرور ہو سکتے ہیں مگر فضول نہیں۔ کبھی عید منایا کرتے تھے، اب عید گزارا کرتے ہیں۔